علمی پوائنٹ نمبر 1، سورۃ التوبہ کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے حوالے سے مختلف جھوٹی من گڑت روایات لوگ پیش کرتے ہیں، علماء کی آراء پیش کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو یہاں پر ڈسکس کریں، کیونکہ یہ مصحف جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا ہے، اور جب یہ مصحف لکھوایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل مصحف لکھا کر گئے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پورے قرآن کا دورہ حضرت جبریل کے ساتھ کرتے تھے، اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبریل کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ان کو سنایا اور دورہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکمل ترتیب لکھوا کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہیں لکھوایا۔ اس قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی، اگرچہ اس کی ترتیب نزولی ڈیفرنٹ ہے، لیکن آج بھی لوح محفوظ میں جو قرآن پاک ہے وہ اسی فارم میں ہے جس کی ہمارے پاس یہ کاپی موجود ہے، اسی فارم میں، اس کی ترتیب یہی ہے الحمدللہ، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم وہی بات کریں گے جو سورہ آل عمران کے شروع میں آئی، کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تمام محکمات اور متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم منو ان اس کتاب پر اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، بس یہی اس کی ریزن ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ اسلام اور قرآن کی جڑ کاٹنے والی چیزیں ہیں، اور ان سے قرآن پاک کی تحریف کا شبہ ہوتا ہے۔ ہم ان روایات کو ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں۔ یہ قرآن جو مشرق سے لے کر مغرب تک الحمدللہ مسلمانوں کے پاس عملی تواتر اور اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر۔ یہی قرآن پاک جو میرے ہاتھوں میں ہے، یہ طلحہ یاسین جو شام کے رائٹر ہیں ان کا لکھا ہوا، یہ طہ یاسین ان کا نام ہے، انہی سے رائٹ سعودی عرب نے لیے، یہ بلو پرنٹنگ میں، اور یہی قرآن پاک ایران سے بھی چھپتا ہے ریڈ پرنٹنگ کے اندر، یعنی اس کا کور بائر والا ریڈ ہے، سیم قرآن ہے الحمدللہ، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے بھائیوں کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ کے شروع میں تو نہیں لکھا گیا، لیکن جس طرح قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ موجود ہے، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے، اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، لیکن سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورت آیت کے طور پر شامل فرما دیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، وہ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آیا تھا تو ملکہ بلقیس اپنے سرداروں کو بلا کر کہتی ہے کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے خط، انہ من سلیمان، بے شک یہ آیا ہے سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحم فرمانے والا۔ لہذا سورتیں بھی 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں 114 مرتبہ، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے، اور 1 مرتبہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر۔ لہذا یہ جو یہاں پر سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ حصہ نہیں ہے سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ ہے، اور وہی ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ النمل کے کسی بھی قرآن کی سورت کا حصہ نہیں ہے۔
ویسے قرآن پاک کی صورتوں میں فصل کرنے کے لیے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورۃ النمل آیت نمبر 30 کے، چونکہ سورۃ النمل کے اندر آ گیا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 84 کے اندر، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ تو مسئلہ نمبر 84 کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے، اور اس کے پروف میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو، کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے، اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے، جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا، 3 چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، وہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم، تیسری چیز، یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن انہوں نے جرأت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے، یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں، تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں، انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو 1 نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے، اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے۔ تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے، اور یہی اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا۔ بہرحال، اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، وہ سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور امام مسلم اس کے 4 طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881 تک، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی شروع ہوتی ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا، یعنی پوری نماز سورۃ الفاتحہ کو اسی کا نصف، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اندازہ کریں۔ صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک، 4 طرق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سورت پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورت الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پہلی آیت ہوگی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. دوسری آیت ہوگی. تیسری آیت مالک یوم الدین، جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. یہ 3 آیات ایک طرف ہوگی. پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. اس کو بھی آپ آدھا کر لیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں، غائب میں مدد مانگتے ہیں. تو یہ پہلی 3 آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے. یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اسی کی تعریف ہے. اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، 2 آیتیں ہوگی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر دیتا ہوں. الحمدللہ. تو یہ 7 آیات ہو گئیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. 3 آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں اس کے بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، اس کے آگے بعض کا دائرہ نہیں ڈلا ہوتا، خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے، تو آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے اس لیے لوگوں نے چھیڑی نہیں، ورنہ اس پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوگی کہ سورۃ التوبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک میں 114 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4، سورۃ التوبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا. لیکن چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 98، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے. اس آیت کے تحت چاہے سورۃ التوبہ ہو یا کوئی اور سورت، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. بسم اللہ نہ بھی پڑھے خیر ہے، اور سورت کے ساتھ بھی، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے جب بھی آپ قرآن لے کر بیٹھیں گے. لیکن جب سورت نئے سرے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو چونکہ اس کی فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اس وقت پڑھ لیں. باقی بیچ میں سے کہیں سے شروع کرتے ہیں، جب کوئی بھی سورت درمیان سے کسی 2 یا تیسرے رکوع سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے.